میرا وجود اس پل کانپ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کروں۔ بھائی بھی اس وقت شہر میں تھے اور اماں ہانپتی ہوئی مسلسل مجھے یہی کہہ رہی تھیں کہ خبردار گڑیا، جو تم نے اپنے بھائی کو کچھ بھی بتایا تو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گی۔ سارے ڈرامے ہیں اس کے اور کچھ بھی نہیں۔ 2 بار جھاڑ پونک کیا ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امی دھیمی آواز میں غصے سے مجھے کہہ رہی تھیں۔ بھابھی کا سر بار بار میرے کندھے سے ڈھلک کر گر رہا تھا۔ وہ پوری طرح مجھ پر گری ہوئی تھیں۔ میں اور اماں بامشکل انہیں تھام کر کمرے میں لے جا رہی تھیں۔ امی نے انہیں بیڈ پر پٹخا اور جو منہ میں آیا غصے میں بولنے لگیں۔ میں پریشانی سے بھابھی کو دیکھ رہی تھی، جن کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ زرد پڑ رہی تھیں۔ ان کے ماتھے پر راکھ سے نہ جانے کیا نقش بنا ہوا تھا۔ امی تو بھابھی کو ایسے ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ میرا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے بھابھی کو کیا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ اماں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک گئی تھیں۔ میں ان کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگی، ان کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں رونے کو تھی، فوراً اٹھ کر باہر آئی اور اماں سے پوچھنے لگی آخر ایسا کیا ہوا ہے بھابھی کے ساتھ جو وہ اس حالت میں پہنچ چکی ہیں۔ اماں نے فوراً میرے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور بولی، ارے کچھ بھی نہیں ہوا، سارے ڈرامے ہیں اس بانجھ عورت کے۔ نہ جانے کن چکروں میں پڑی ہے جو علاج نہیں کروا رہی۔ مجھے تو لگتا ہے میرے بیٹے کو یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اس کی زندگی میں آئی ہے، ورنہ کون عورت نہیں چاہے گی اس کی اولاد ہو، کسی اور کو ہی پسند کرتی ہوگی کمبخت۔ امی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھیں۔ میرے سر پر تو گویا ان کا ہر لفظ پہاڑ بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ آخر وہ اپنی پاک دامن اور نیک بہو کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب بھی کیسے کر سکتی تھیں؟ مجھے سن کر اتنا غصہ آیا تھا، تو اگر بھائی سن لیتے تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ میں امی سے زبان درازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں الٹے پاؤں خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ایمبولینس کو کال کرنے لگی۔ تبھی امی نے فوراً میرے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا اور بولیں کہ خبردار، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی جرات مت کرنا، ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اس کا علاج کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر امی مجھے کمرے سے باہر نکال چکی تھیں اور میں حیرت سے یک ٹک اماں کو دیکھتی رہ گئی۔ آج تو اماں نے ہر حد ہی پار کر دی تھی۔ اب تو مجھے بھی اماں پر شک ہونے لگا تھا۔ کچھ تو تھا جو اماں بہت غلط کر رہی تھیں بھابھی کے ساتھ۔ امی بھابھی کے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر چکی تھیں۔ میں بے چین سی بس باہر کھڑی دروازے کو دیکھتی رہ گئی کہ تبھی بھابھی کی فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ میرا دل تو اس پل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میں نے بغیر دیر کیے بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے جو منظر دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ امی تو بھابھی کا۔ میں کچن میں بھائی کے لیے کھانا پیک کر رہی تھی جب کمرے سے بھابھی کی رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میں سب کچھ وہیں چھوڑے باہر کی طرف دوڑی۔ سامنے بھابھی روتے ہوئے بھائی کا بازو پکڑ کر کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھیں کہ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر مت جائیں یا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ بھائی ہر طرح سے اپنی بیوی کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابھی میری نوکری نہیں ہے، میں کمپنی والوں سے فلیٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ آخر جیسے تیسے بھائی نے بھابھی کو سمجھایا اور شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ بھابھی بہت ڈری ڈری رہنے لگی ہیں۔ جب بھی اماں اس کے پاس جاتیں اس کا رنگ ایک دم سے زرد پڑنے لگتا۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں بھی ہمارا ہاتھ بٹایا کرتی تھیں۔ اماں کی ایک آواز پر دوڑی چلی آتیں، مگر اس کے باوجود اماں کو نہ جانے کیا بیر تھا، بھابھی سے وہ ہر وقت اسے کڑوی باتیں سناتی رہتی تھیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ محلے کی چند عورتیں اماں سے ملنے آئیں تو بھابھی کو دیکھتے ہی سوال کرنے لگیں کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہے۔ اماں ان کی باتوں کو ہنس کر ٹالتی رہی، مگر جو ہی وہ گھر سے گئیں بھابھی کی تو شامت ہی آ گئی تھی۔ اماں بھابھی کو کہنے لگیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تو بانجھ ہے، تجھ سے میرے بیٹے کو اولاد نہیں ملنے والی۔ امی کے الفاظ سن کر بھابھی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ سب تو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے عطا کر دے۔ اس روز کے بعد سے تو اماں کا معمول ہی بن چکا تھا۔ وہ روزانہ بھابھی کو ہر بات پر تانے دینے لگی تھیں۔ بھابھی بیچاری چھپ چھپ کر روتی رہتیں۔ میری اماں تھی بھی کافی سخت مزاج کی، ان کے سامنے کسی کی بھی چلتی نہیں تھی۔ 1 ماہ بعد بھائی شہر سے واپس آیا تو اس کے آتے ہی اماں نے بھائی سے 2 ٹوک بات کرتے ہوئے کہا
کہ تیری بیوی بانجھ ہے، اب اس کا علاج دم اور تعویذوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر تو اجازت دے تو تیری بیوی کا روحانی علاج کروا لوں۔ بھائی نے آج سے پہلے کبھی اماں کی نافرمانی کی تھی جو اب کرتا؟ فوراً بولا کہ اماں آپ کو جو بہتر لگے آپ وہ کریں۔ بھابھی کا چہرہ اس پل اترا تھا، وہ پریشان سی بھائی کو دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی روز مغرب کے بعد اماں نے بھابھی کو تیار ہونے کا کہا اور خود بھی نئے کپڑے پہن کر تیار ہو گئیں۔ جس پیر بابا کے پاس اماں نے بھابھی کو لے کر جانا تھا وہ رات میں ہی اپنے آستانے پر بیٹھتا تھا۔ بھابھی نے پہلے تو جانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ انہیں کسی بابا پر یقین نہیں تھا، مگر جب بھائی نے اماں کا ساتھ دیتے ہوئے حامی بھری تو بھابھی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ تقریباً رات کے 10 بجے تھے جب اماں اور بھابھی گھر میں داخل ہوئیں۔ وہ دن میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی جب بھابھی اجڑے ہوئے حلیے میں گھر میں داخل ہوئیں۔ میں اس وقت صحن میں ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی فوراً میرے گلے سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگیں۔ وہ اس قدر رو رہی تھی کہ اس کی ہچکی بند سی گئی تھی۔ میں حیرانگی سے بس انہی کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو بھابھی اس قدر رو رہی تھیں؟ اماں مجھ سے چند قدم دور کھڑی خونخوار نظروں سے بھابھی کو گھورنے لگیں۔ میں نے بھابھی کو خود سے الگ کیا اور پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ ان کا پورا وجود یخ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے وجود میں خون ہی باقی نہ رہا ہو۔ وہ کانپ رہی تھیں۔ تبھی بھائی بھی باہر آ گیا اور بھابھی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بھابھی نے جب بھائی کو اپنے سامنے دیکھا تو بلک بلک کر روتے ہوئے وہ بھائی کا بازو تھام کر رونے لگیں اور بولیں کہ راشد، خالہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تو ان کی بہو تھی۔ کاش یہ سب ہونے سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی، میں مر جاتی، مگر کبھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بھابھی بات کو گول کر رہی تھیں۔ فضا میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ تو اماں کچھ بتا رہی تھیں اور نہ ہی بھابھی بات کھول کر بول رہی تھیں۔ آخر پیر بابا نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جو بھابھی کا رو رو کر یہ حال ہو چکا تھا؟ شاید وہ کبھی ماں نہ بن سکتی ہوں۔ اس پل میرے دماغ میں سب سے پہلا یہی اندیشہ آیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تبھی بھابھی نے روتے ہوئے جو بات کہی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے تو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر بھابھی اتنی گھٹیا بات کر بھی کیسے سکتی تھیں؟ بھابھی روتے ہوئے بولیں کہ راشد، خالہ مجھ سے غلط کام کرواتی رہیں، میری عزت تار تار کروا دی آج تمہاری ماں نے۔ میں تو آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ بھابھی کے یہ الفاظ سننے تھے کہ بھائی نے ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر مار دیا۔ بھابھی جو تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھی جا کر اماں کے قدموں میں گر گئیں۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بھائی کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ آج سے پہلے میں نے بھائی کو اتنے شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھابھی کا چہرہ دبوچ کر بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر اتنا گندا الزام لگانے کی؟ اگر نہیں جانا چاہتی تھی تو ایسے ہی بول دیتی، اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیچاری بھابھی پر بھائی نے ان گنت تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ روتی رہیں، کہتی رہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھ پر یقین کریں، مگر بھائی نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں اپنی جگہ پر منجمد ہو کر کھڑی کبھی اماں تو کبھی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل تو بھابھی پر غصہ بھی آیا، آخر وہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی تھی میری اماں پر؟ وہیں بھائی نے بھابھی کو مار کر کمرے میں دفع ہو جانے کا کہا تو اماں نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ وہ رو رو کر کہنے لگیں کہ یہ صلہ دیا ہے تمہاری بیوی نے مجھے، میں اس کے اور تمہارے بھلے کے لیے اتنی دور پیر بابا کے پاس لے کر گئی تاکہ تم لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکے، مگر یہ اتنا گندا الزام اپنی ماں جیسی ساس پر لگا رہی ہے، کیا اس کو ایک بار بھی شرم نہیں آئی؟ یہ سب سننے سے پہلے میں اس دنیا سے ہی چلی جاتی تو اچھا تھا۔ اماں کو روتا دیکھ کر بھائی اور مشتعل ہو گیا اور پھر جو گالم گلوچ منہ میں آیا وہ بھابھی کو سنانے لگا۔ وہ بھابھی کی جگہ خود امی سے معافی مانگنے لگا۔ اماں نے اس پل صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب میرا تجھ سے اور تیری بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے تم لوگوں کے ہاں اولاد ہو نہ ہو، میں اپنے اوپر کوئی تہمت برداشت نہیں کروں گی۔ امی کی ساری باتیں بھابھی ان سے چند قدم دور کھڑی سسک سسک کر روتے ہوئے سن رہی تھیں، مگر بھائی نے اس پل اماں کو کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیچھے ہٹنے کی، یہ جائے گی اور ضرور جائے گی آپ کے ساتھ بابا جی کے آستانے پر، بلکہ میں اسے وہاں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ بھابھی تو صدمے سے کمرے میں روتے ہوئے جا چکی تھیں۔ جیسے تیسے وہ بے چین سی رات گزری اور صبح کا سورج نکلا۔
सारी रात भाभी लाउंज में ही फर्श पर घुटनों पर सर रखे रोती रहीं। एक लड़की होकर वो कैसे अपने किरदार पर इतनी गिरी हुई बात कह सकती थीं? कुछ ना कुछ तो वहाँ ज़रूर हुआ था। हो सकता है अम्मा भी सच कह रही हों, मगर झूठ भाभी भी नहीं बोलती थीं। उस रोज़ एक बार फिर भाई ने भाभी को ज़बरदस्ती अम्मा के साथ पीर बाबा के पास जाने का कहा, तो भाभी रोते हुए ज़िद में आ गईं। वो कहने लगीं कि मर जाऊंगी, मगर दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। इतना सुनकर भाई ने जो बात कही, इसे सुनकर भाभी का चेहरा जट पड़ गया। भाई गुस्से से बोला कि अगर 1 साल के अंदर अंदर मुझे तुमसे औलाद ना हुई तो मैं तुम्हारे सर पर सौतन ले आऊँगा। बेहतरी इसी में है कि अम्मा की हर बात मानो और जाकर पीर बाबा से अपना इलाज करवाओ। भाभी को तो सांप सूंघ चुका था। बेचारी वैसे ही यतीम थी। माँ ने मुश्किल से रुखसत किया था। अब अगर ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ आ जाती तो आखिर वो कहाँ जाती? भाभी बिल्कुल चुप साध चुकी थीं। शाम हुई तो अम्मा के साथ खामोशी से पीर बाबा के पास चली गईं। ये सिलसिला सिर्फ चंद दिनों तक न रुका। इसके 2 दिन बाद भाई वापस शहर चला गया था और भाभी इसके जाने तक बस एक ही बात करती रहीं कि खुदारा मेरी बात पर यकीन कर लो, तुम्हारी माँ मुझसे गलत काम करवा रही है। मेरी इज्जत की हिफाजत करो, मैं मर जाऊंगी। मगर भाई कुछ ना कहता, उल्टा भाभी को मारने पीटने लगता। उस दिन भाभी अकेली बिखरी हुई हालत में बैठी रो रही थीं। अम्मा उस वक्त घर पर नहीं थीं, इसलिए मैं चुपके से इनके कमरे में चली गई। इनकी हालत देखकर मुझे इन पर शदीद तरस आया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो कितनी कमज़ोर हो चुकी थीं। इनके चेहरे की लाली अब जर्दी में बदल चुकी थी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थीं। मुझे देखकर भाभी पागलों जैसी हरकतें करने लगीं। मुझे तो वो अपने होशो हवास में ही नहीं लग रही थीं। मुझे अपने कमरे में देखकर फ़ौरन मुझे थाम लिया और बोलीं कि गुड़िया, तुम तो मेरी बहन जैसी हो ना। क्या तुम्हें मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं झूठ बोलूँगी? तुम्हारी माँ मुझसे गलत काम करवाती है। वो न जाने मुझसे किस बात का बदला ले रही है। मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मेरा कोई सुनने वाला नहीं। तुम तो मुझ पर यकीन करो। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मुझे अपनी माँ से बचा लो प्लीज़। भाभी एक ही सांस में हाँफते हुए रो कर मुझसे यही बात बार बार कह रही थीं। मैंने भाभी को उस पल तो खामोश करवा दिया, मगर मेरे दिल में कई सवालात ने जन्म ले लिया था। और फिर इस वाक़े के आज 3 दिन बाद जो हुआ, मेरा शक तो अब यकीन में बदल चुका था कि यकीनन अम्मा कुछ तो गलत भाभी के साथ कर रही थीं। भाभी की चीख पर जब मैंने दरवाज़ा एक झटके से खोला तो सामने भाभी का नाजुक चेहरा अम्मी की गिरफ्त में था। न जाने वो इन्हें क्या कह रही थीं। भाभी बहुत डर चुकी थीं। मैंने फ़ौरन इन्हें भाभी से अलग किया और अपने कमरे में ले गई। अम्मी गुस्से से बोलीं कि ये जानबूझकर तमाशा करती है। तुम इसकी बातों में हरगिज़ मत आना। ये मीठी छुरी है, ये तुम दोनों को मेरे खिलाफ भड़का देगी। मैं उस पल खामोश रही, क्योंकि अम्मा के सामने बोलने की हिम्मत कम अज़ कम मुझ में नहीं थी। 2 दिन तक भाभी शदीद बुखार में तपती रहीं। इनका वजूद सूख कर कांटा हो चुका था। इन्हें कोई भी देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये वही महरीन है जिसका कुछ माह पहले मेरे भाई से निकाह हुआ था। मैं भी ठान चुकी थी कि अब रात से पर्दा उठाकर रहूँगी। अगले 1 हफ्ते तक भाभी को अम्मा कहीं भी नहीं लेकर गईं। भाभी हर वक्त रोती रहती और एक ही बात कहती कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना। मेरी ज़िंदगी इस घर में आकर जहन्नुम हो चुकी है। न जाने मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मेरी शादी इस घर में हो गई, जहाँ ना शौहर को मुझ पर यकीन है और ना सास माँ बन सकी। उन्होंने तो खुद को इंसानियत के दर्जे से भी गिरा दिया है। भाभी के अल्फाज मेरे दिल पर कांच की तरह चुभते थे। मैं फैसला कर चुकी थी कि अब जब अम्मा भाभी को पीर बाबा के पास लेकर जाएंगी तो मैं भी इनका पीछा करूंगी। आखिर वो भाभी के साथ क्या करते हैं जो वो इतना रोती हैं? मैंने 2-3 बार अम्मा से बातों बातों में पूछने की भी कोशिश की थी, मगर इनका कहना था कि पीर बाबा सिर्फ झाड़ फूंक करते हैं। तुम्हारी भाभी को एक चुड़ैल की नज़र लगी है। बस वही नज़र उतारने की खातिर गर्म अंगारे इसके आसपास रख कर कुछ अमल करते हैं। ये बेचारी डर जाती है और ये सब ड्रामे शुरू कर देती है। 1 हफ्ता यूं ही गुजर गया। आज फिर मंगल का दिन था और भाभी का दोबारा पीर बाबा के पास जाने का वक्त भी आ चुका था। इनकी आंखें आज सूजी हुई थीं। रो रो कर इनकी आंखों से पानी भी ख़त्म हो चुका था। वो खामोशी से अम्मा के साथ जाने लगीं। आज इनकी खामोशी न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर किसी बड़े ख़तरे की घंटी लग रही थी। जो ही वो दोनों घर से निकली, कुछ देर बाद मैं भी इनके पीछे पीछे खुद को बड़ी सफ़ेद चादर में ढांप कर निकल पड़ी। आधे घंटे तक मैं इनका पीछा करती रही। आखिर चंद तंग गलियों से हमारा रिक्शा गुजरा और फिर एक घर के सामने रिक्शा रुक गया।
میں ان سے چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی جب اماں نے بھابھی کو جھٹک کر رکشے سے اتارا اور اس گھر کے اندر لے جانے لگیں۔ میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے اس گھر میں داخل ہو گئی۔ شاید یہی ان پیر بابا کا آستانہ تھا۔ وہاں چند مرد و خواتین اور بھی موجود تھے جو مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر یوں گھورنے لگے جیسے میں کوئی الگ کی دنیا کی مخلوق ہوں۔ لان سے لے جا کر امی بھابھی کو ایک کمرے میں لے جا چکی تھیں۔ میں بھی خاموشی سے گیلری سے ہوتی ہوئی چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ آخر وہ بابا بھابھی کو دم کرتے کیسے تھے جو وہ اس قدر پریشان ہو جایا کرتی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے جب کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ایک سبز رنگ کے پیروں تک آتے لباس میں بابا بیٹھا تھا جس کے سرہانے 4-5 مرد گویا اس کے خادم موجود تھے۔ بھابھی کو ان کے درمیان لے جا کر اماں نے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میرا دماغ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ تبھی وہ بابا اٹھا اور اس نے جو حرکت کی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سانس لینا بھول چکی تھی مگر اسی پل کسی نے مجھے اپنی گرفت میں لیا، میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور اٹھا کر ایک کمرے میں لے جانے لگا۔ یہ کیسا آستانہ تھا؟ یہ آستانہ تھا بھی یا نہیں؟ کوئی ایسے کیسے مجھے ہاتھ بھی لگا سکتا تھا؟ میں چکرا کر رہ گئی۔ تبھی کسی نے مجھے بستر پر پٹخ دیا۔ میں نے کرہا کر جب دیکھا تو سامنے ایک انجان مرد کھڑا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا۔ میں چلانے لگی، اماں اور بھابھی کو آوازیں دینے لگی۔ یہ کوئی پیر بابا کا آستانہ نہیں تھا۔ اماں تو ایک غلط جگہ پر بھابھی کو لے کر آئی تھیں۔ میں چلا رہی تھی مگر تبھی اس شخص نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر خاموش کروانا چاہا۔ میں ہمت کر کے اسے خود سے دور دھکیلتی کمرے سے باہر نکلنے لگی مگر دروازہ تو باہر سے ہی کسی نے لاک کر دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر اماں کو بلا رہی تھی۔ وہ شخص میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، نہ جانے اگلے ہی لمحے میرے ساتھ کیا ہو جاتا کہ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سامنے میری بھابھی کھڑی تھیں۔ وہ بجلی کسی تیزی سے بھاگ کر میرے قریب آئیں اور میز پر پڑا گلدان اٹھا کر اس شخص کے سر میں دے مارا۔ دروازے میں میری ماں بھی کھڑی تھی جو حواس باختہ سی بت بنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری چادر دور فرش پر گری تھی۔ میرے چہرے پر کئی کھرونچوں کے نشان تھے۔ میری قمیض کندھوں سے پھٹ چکی تھی۔ بھابھی نے فوراً چادر میں مجھے لپیٹا اور سینے سے لگا کر خاموش کروانے لگیں۔ وہ شخص آگے بڑھ کر کچھ کرتا اس سے پہلے ہی ساس اس شخص کو مار مار کر باہر نکال چکی تھیں۔ آخر اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تھی ان کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ گھر نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا کوٹھا تھا۔ بھابھی مجھے باہر تک لے کر آئیں اور رکشے میں بٹھا دیا۔ تب تک بھائی بھی وہاں پہنچ گیا تھا کیونکہ میں نے بھائی کو یہاں آنے سے پہلے ہی اپنی لوکیشن بھیج کر ادھوری بات بتا کر آنے کا کہا تھا۔ یہاں جو کچھ ہوا جب اسے پتہ چلا تو وہ اماں کو شعلہ بار نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھابھی ابھی بھی خاموش تھیں مگر اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر وہیں گلی میں گر گئیں۔ اس کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ ہم فوراً انہیں ہسپتال لے کر گئے جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ بھابھی نے بہت سی گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھیں جس سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ اگر انہیں وقت پر نہ لایا جاتا تو شاید وہ بچ نہ سکتیں۔ اماں اس کوٹھے کی ملکہ کی دوست تھیں۔ بہو سے بلا وجہ کا بیر اور چند پیسوں کا لالچ میں وہ اپنے بیٹے کی عزت خراب کرواتی رہیں۔ آج جب اپنی بیٹی پر بات بنی تو ان کی روح لرز گئی۔ صحیح ہی کہا تھا، کسی نے جیسا کرو گے ویسا ہی پلٹ کر آئے گا۔ بھائی بھابھی سے پیروں میں گر کر معافی مانگتا رہا۔ بھابھی نے بھی دل بڑا کر کے بھائی کو معاف کر دیا مگر وہ دونوں اماں کو معاف نہ کر سکے۔ ان کا اعتبار ماں سے اٹھ چکا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ اماں اب روتی ہے، معافیاں مانگتی ہے مگر بھائی نے ان سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ شادی کے 2 سال بعد آج بھابھی کی گود میں ایک بیٹی ہے۔ بہت ماں لگے انہیں ماضی بھولنے میں مگر بھائی نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ بھابھی کا دل واقعی بہت بڑا ہے۔ مجھ پر، میری عزت پر صرف ایک لمحے کے لیے ایک درندہ حملہ آور ہوا تو میری جان نکل گئی مگر بھابھی کتنی ہی بار بے بس و مجبور ہو کر ان درندوں کا نشانہ بنتی رہی تھیں۔